النساء ہے اور آیت نمبر 147 چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما، يسألك عن الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، صدق اللہ العظیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ بری بات کو پھیلایا جائے، زور سے کہا جائے، من القول الا من ظلم، مگر جو مظلوم ہے، لوگوں کو عادت ہوتی ہے بات کہ بے تکا لوگوں کو بری باتیں تان تنقید تشنیع کرتے ہوئے پھیلا دیتے ہیں اس کو عام طور پہ لوگوں کے بارے میں بغیر تحقیق کے، تو اس کی وجہ سے آپسی محبت رواداری ختم ہو جاتی ہے اور اخوت اسلامیہ اور اتحاد اسلامی پارا پارا ہو جاتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ بری باتیں آدمی برسر عام ادھر ادھر کہتا پھرے، مگر یہ کہ جس پر ظلم ہوا ہے، جو مظلوم ہے، تو اس کو البتہ اجازت ہے کہ اس پر جو ظلم ہوا ہے وہ لوگوں کے سامنے زور زور سے کہیں، اپنی مظلومیت کا اظہار کر سکتا ہے۔
اور ظلم یہاں اگر اس کا مداوع نہیں ہو رہا ہے تو فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، مظلوم کمزور ہے، کوئی سن نہیں رہا اس کی، تو فرما رہے ہیں کہ سمیعاً علیما، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سن رہا ہے، جان رہا ہے، وہ ضرور اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ظالم کی گرفت نہیں ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بچ گیا اور کامیاب ہو گیا، بلکہ اس کی گرفت اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا اور آخرت میں بھی کرے گا۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اب مظلوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سبق دے رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں کہ مظلوم کو بدلہ لینے کا حق حاصل ہے، نہیں بدلہ ملتا ہے تو اس کو اپنی مظلومیت کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے، اور جیسے مظلومیت کو، برائی کو چھپانا ہے، فاحشہ باتوں کو، کسی نے اگر کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کو سب کے سامنے بولتے نہیں پھرنا ہے، کسی نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو بلا وجہ کسی کے سامنے بولتے پھرنا منع ہے، الا ہے کہ عدالت میں طلب کیا جائے تو وہاں طلب کرنے پر گواہی دینا چاہیے، اس کے برخلاف کسی کو بدنام کرتے ہوئے پھرنا اچھی چیز نہیں ہے، الا ہے کہ جس پر ظلم ہو تو وہ اپنی مظلومیت کا اظہار کر سکتا ہے۔ البتہ خیر کے جتنے معاملے ان کو اگر تم ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، او تعفو، یا ہے کہ وہ جو ظلم آپ پر ہوا ہے اگر اس کو معاف ہی کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو لوگوں کو معاف کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ باوجود قدرت رکھنے کے، ہم کو تو قدرت نہیں ہے ظالموں پہ، لیکن اللہ کو پوری قدرت، اس کے باوجود وہ معاف کرتا ہے، تو پھر تم کو تو بدرجہ اعلیٰ معاف کرنا چاہیے۔ معاف کرنے کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ معاف کر دے، لیکن اگر نہیں کر سکتا تو برملا اظہار بھی وہ اپنی مظلومیت کا کر سکتا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، جو لوگ اب کفر کی قسمیں گنا رہے ہیں کہ کافر کون کون لوگ ہیں، ایک قسم یہ ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بعض ایسے ہیں کہ کفر کرتے ہیں اللہ کا بھی اور اس کے رسولوں کا بھی۔ کیسا کفر کرتے ہیں اللہ کا رسولوں کا؟ مثلا بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ گاڈ ہے، بھگوان ہے، پرمیشور ہے، پرماتما ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کو نہیں مانتے، تو اب رسول کو نہیں ماننا گویا اللہ کی ذات کو، اللہ کی ذات کا کی صحیح معرفت بغیر رسول کے نہیں ہو سکتی۔ تو جب آپ بغیر رسول کے اللہ کی ذات کو مانیں گے تو گویا وہ ماننا نہیں، وہ معرفت نہیں ہوئی۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ ہمارے جو برادران، ہمارے برادر ہیں، غیر مسلم بھائی ہمارے، مانتے ہیں اللہ کو، بھگوان ہے، ایک ہے، اوپر ہے، پرماتما ہے، آتما ہے، کیا کیا وہ نام ان کے لیتے ہیں،
تو اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کو ایسا مانتے ہیں جیسے کسی انسان کے صفات ہیں، تو کیا کا ماننا ہوا؟ ماننا ہی کیا ہوا پھر؟ وہ اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن اس کے صفات ایسے پیش کر رہے ہیں جو انسانوں کے صفات ہیں، جو مخلوقات کے صفات ہیں، پیدا ہونا۔ آپ مانتے تو ہیں کہ بھگوان ہے، رام بھگوان ہے، رام بھگوان ہے تو وہ رام تو پیدا ہوا، ان کا باپ تھا، ان کی ماں تھی، ان کی بیوی تھی، ان کے بچے تھے۔ ماں باپ بچے یہ تو انسانوں کے خصوصیات ہیں، یہ کیسا خدا ہو سکتے؟ ان کو بھی پیشاب پاخانے کی حاجت ہے، تو پھر یہ خدا کیسے ہویا؟ ان کو بھی موت سے سابقہ ہوا، تو جو مر رہا ہے بھی ایسا کیسا خدا؟ پھر اب جو خدا خود مر گیا تو اب نگرانی کون کرے گا؟ دیکھ بھال کون کرے گا؟ خدا خود موت سے دوچار ہے، دوسروں کو کیا جلائے گا؟ تو عجیب و غریب رہتے ہیں بعض لوگ کہ خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا کی صفات ایسے مانتے ہیں جیسے انسانوں کی صفات ہیں، تو یہ ماننا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں اگر آپ رسول کے واسطے سے مانیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تو رسول نے جو صفات بتائے ہیں اللہ کی، توحید کے، اللہ کے صفات ذاتیہ و فعلیہ، صفات جلالیہ و جمالیہ، جو حضور نے ان اسماء حسنہ اللہ کے بتائے ہیں، تو اس کے ذریعے سے اگر آپ مانیں گے تو پھر اللہ کی ذات کی شان کے مطابق ہیں وہ صفات، وہ صحیح ماننا ہوا، وہ صحیح ذات خدا کا عرفان ہے۔ اس لیے رسولوں کو ماننا ضروری ہے، اور بغیر رسول کے انسان خدا کی صفات کو پہچان نہیں سکتا، جان نہیں سکتا، مان نہیں سکتا۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ یکفرون باللہ، اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ ارے اللہ کا کہاں انکار کر رہے ہیں؟ اللہ کو تو مان رہے نا، لیکن صفات ویسے نہیں مان رہے آپ۔ اللہ کے صفات کو ایسے صفات بتا رہے ہیں جو انسانوں کے ہوتے ہیں، مخلوقات کے ہوتے ہیں، تو وہ ماننا نہیں ہوا۔ پھر وہ رسول ہی، اور اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، جب رسولوں کا انکار کرنا اللہ کا انکار ہو گیا، یہ اس طرح ہو گیا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور بعض کافر ایسے ہیں کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور رسولوں کو بھی مانتے ہیں، جیسے یہود ہے، اللہ کو بھی انہوں نے مانا اور رسولوں کو بھی انہوں نے مانا، لیکن اللہ نے اپنی کتابوں میں، پچھلی کتابوں میں رسول پاک علیہ السلام کی آمد کی اطلاع کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبریاں آئیں، اور حضرت عیسیٰ نے انجیل پیش کی، تو آپ نے اس کا انکار کر دیا۔ تو پھر ایک رسول کو نہیں ماننا، تمام رسولوں کا انکار کرنا ہے، ایک کتاب کو نہیں ماننا۔ کوئی آپ میں سے، ہم میں سے کوئی کہے کہ ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں،